بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ مشرق وسطی میں قطر، ایران اور ترکی کے درمیان بننے والا اتحاد مشرق وسطی کے کچھ بڑے ممالک کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا ہے۔ اس نئے اتحاد کو روس اور چین کی حمایت ملنے کا بھی امکان ہے۔ شام میں 8 سال تک جاری رہنے والی جنگ کی وجہ سے خطے کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں اور یقینی طور پر صورتحال اب ویسی نہیں رہی جس طرح سے امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے سوچا تھا۔ امریکہ کا مقصد بشار الاسد حکومت کو غیر مستحکم کرنا تھا تاکہ ایرانی اثر و رسوخ کو پیچھے دھکیلا جا سکے۔ یقینی طور پر امریکی مقصد کا اہم پوائنٹ شامی حکومت کو تبدیل کرنا ہی تھا، لیکن بشار الاسد مخالف چال الٹی پڑ گئی اور حالات یہ ہیں کہ ایرانی حمایت یافتہ فورسز شام اور اسرائیل کی سرحد تک پہنچ چکی ہیں، جس سے خطے میں واشنگٹن کے محبوب ملک کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ دوسری اہم پیش رفت یہ بھی ہے کہ شام میں جنگ کے ملبے سے روس ایک بڑی طاقت اور عسکری جوڑ توڑ کا ماہر بن کر سامنے آیا ہے۔ ایران، قطر اور ترکی کے درمیان ہونے والے اتحاد کی وجہ سے مشرق وسطی کے جو ممالک خطرات محسوس کر رہے ہیں، ان کی وجہ بھی وہ ممالک خود ہیں۔ گزشتہ سال مشرق وسطی کے ممالک کی جانب سے قطر کو ڈرانے، دھمکانے اور نتیجتاً کچلنے کے لیے کیے جانے والے ناکام اقدامات کے بعد قطر کو احساس ہو چکا تھا کہ دنیا میں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جو قطر کو ان عرب ممالک کے طوفان سے بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ممالک اب کھل کر اتحاد قائم کر رہے ہیں، جس سے مشرق وسطی میں طاقت کا توازن گر جائے گا۔ ایک عرب ملک نے قطر کے ساتھ اپنی سرحد مکمل طور پر بند کر دی اور ایک اور عرب ملک کی جانب سے دوحہ کے بحری راستے سے آنے والے بحری جہازوں کو روکنا شروع کیا، تو قطر کو عمان، ترکی اور ایران کی صورت میں نئے دوست ملے جن کے ذریعے وہ یہ احمقانہ ناکہ بندی ناکام بنانے میں کامیاب رہا۔ قطری طیاروں کو ایرانی فضائی حدود ملی، جبکہ ترکی نے قطر میں اپنی فوجی موجودگی بڑھاتے ہوئے دوحہ کی عسکری مدد کی۔ حالات عوام کے لیے مشکل ہوئے، لیکن پورے ملک نے مقابلہ کیا اور حالات معمول پر لانے میں کامیاب ہوا۔ 2017 کے آخر تک قطر کے ساتھ ترکی، ایران اور پاکستان نے 2 طرفہ تجارت میں اضافہ کر دیا، جس سے چاروں ملکوں کو فائدہ ہوا اور صرف 6 ماہ میں قطر بحرانی صورتحال سے نکل گیا۔